اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت۔ اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت۔ مصطفیٰ کا مدح خواں ہے مدح خواں اہل بیت۔ مصطفیٰ کا مدح خواں ہے مدح خواں اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ جملہ مل کے پڑھو۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور ان کی حب مولا کی حب، ان کی رضا رب کی رضا، ان کی حب مولا کی حب، ان کی رضا رب کی رضا۔ ایسا قرب ایسی فضیلت ہے نشان اہل بیت۔ ایسا قرب ایسی فضیلت ہے نشان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن۔ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یوں بیان، یہ جملہ مل کے پڑھو۔ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور جس نے الفت ان سے کی اس کو بشارت خلد کی، جس نے الفت ان سے کی اس کو بشارت خلد کی۔ اے زہے قسمت تمہاری والہانہ اہل بیت۔ اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب آقا دو جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں ہدیہ درود و سلام، اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق سادات اکرام، علماء ذیل احتشام، نعت خوانان نشیر لسان، قرآن حضرات، جتنے احباب تشریف لے کے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بیانات مسلسل کر کے نا وہ گلا کیپیسٹی سے زیادہ کھل گئے، تو یہ ہے کہ آپ میرا جملہ کوئی آپ تک پہنچے تو آپ اپنے لبوں کو ہلائیے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ الفاظ آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، ہمارا تعلق
مسلک اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے، اور اس مسلک کے اندر محبت ہے، اس مسلک کے اندر پیار ہے، اس مسلک کے اندر عشق ہے، اس مسلک کے اندر الفت ہے، اس مسلک کے اندر احترام ہے، اس مسلک کے اندر ادب ہے۔ قاری امتیاز اکبر قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جملہ بولتے تھے، فرماندے سنی گناہ گار ہو سکتا ہے پر بے ادب نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جن کے ساتھ اپنی نسبت جوڑی ہے نا، کوئی قادری ہو، کوئی نقش بندی ہو، کوئی عطاری ہو، کوئی سور وردی ہو، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ جام پہ لایا ہے، یہ سبق سکھایا ہے کہ پترو یاد رکھنا ہے کہ نبی پاک کی جو محبت ہے وہ ایمان ہے، صحابہ کی جو محبت ہے وہ شان ہے، اہل بیت کی جو محبت ہے وہ ہماری جان ہے، اور اولیاء کی جو محبت ہے وہ سنیوں کی پہچان ہے۔ نہ ہم ایمان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ جان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ شان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ پہچان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمیں سب سے پیار ہے، ادھر بھی بیڑا پار ہے، اگلے جہان بھی بیڑا پار ہے، ہمیں سب سے پیار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں صرف مختصراً اس پر ایک بات کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہمیں ہی سب سے پیار ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے دیگر مسالک بھی ہمارے پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن واحد مسلک پوری دنیا کے اندر آپ کو نظر آئے گا جو رسول اللہ کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہیں، ہر نسبت سے پیار۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بزرگ تشریف فرما تھے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا اور آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی یہ بات سن کے۔ وہ صاحب نظر تھے تو ایک جوان آیا، آ کے کہتا حضور عشق حقیقی اور عشق مجازی کے اندر فرق کیا ہے؟ حالانکہ عشق مجازی کے اندر بھی چاہت پائی جاتی ہے، عشق حقیقی کے اندر بھی چاہت پائی جاتی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ ایک کو عشق مجازی سے تعبیر کر دیا گیا، ایک کو عشق حقیقی سے تعبیر کر دیا گیا۔ حالانکہ ادھر بھی چاہت ہے، ادھر بھی چاہت ہے، لیکن ایک کو عشق مجازی کیوں کہا جاتا ہے، دوسرے کو عشق حقیقی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر فرق کیا ہے؟ تو وہ بزرگ مسکرا کے کہنے لگے بیٹا بہت فرق ہے، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے نا، اتنا ہی عشق مجازی اور عشق حقیقی کے درمیان فرق ہے۔ آپ کو پتہ ہے بابا خود انتہا درجے پہ پہنچا ہو، کوئی جوان آ کے بیٹھ جائے نا تو بس اوقات ابتدائیہ جملے بھی سمجھ میں نہیں آتے، تو بابے نے بڑی انتہا کی بات کی، جوان سمجھ نہیں سکا ہے، کہنے لگا مجھے مزید وضاحت سے سمجھایا جائے۔ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے اتنا ہی عشق مجازی اور عشق حقیقی کے درمیان فرق ہے، ذرا وضاحت کی جائے۔ کہتے ہیں پاس پانی کا مٹکا پڑا ہوا تھا، پہلے جوان کو پانی پلایا، پانی پلا کے کہتے ہیں بیٹا جو عشق مجازی ہوتا ہے اس میں یہ رنگ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کسی سے محبت ہو جائے اور جو آپ کا محبوب ہے، آپ کے محبوب سے اگر کوئی دوسرا پیار کرے گا نا، آپ دوسرے کو برداشت نہیں کرو گے، کوئی اپنا بھی اس محبوب سے پیار کرے گا، آپ اپنے کو بھی برداشت نہیں کرو گے۔ کہتے ہیں عشق مجازی وہ ہے جس کے اندر غیر کی شرکت کو برداشت نہیں کیا جاتا، لیکن کہتے ہیں جو عشق حقیقی ہے اگر ان سے ہو جائے، اگر کوئی دوسرا پیار کرے تو محب کو اس سے بھی پیار ہوتا ہے، کوئی تیسرا پیار کرے اس سے بھی پیار ہوتا ہے، سارا جہان بھی محبوب سے پیار ہوئے تو سارا جہان چمتا نہیں ہے، سارے جہان سے بھی پیار ہوتا ہے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کو نسبت ہوئی ہم نے صحابہ سے بھی پیار کیا، آل کو نسبت ہوئی ہم نے آل سے بھی پیار کیا، اولیاء کو نسبت ہوئی ہم نے اولیاء سے بھی پیار کیا۔ ہمارے عشق کا رنگ تو یہ ہے، آل کی بات ایک پاسے، اصحاب کی بات ایک پاسے، کتے کو مدینے سے نسبت ہوئی ہمارے بڑوں نے کتے کا بھی احترام کیا۔ یہ دیکھو نا، یہ آپ کو بتاؤں گا کہ عشق معیاری کسے کہا جاتا ہے۔ بندہ جتنا مرضی آ کے ہمیں فلاں سے پیار ہے، لیکن معیار بھی تو عشق کا ہونا چاہیے نا۔ یہ میری بات کی تائید جو احباب مدینہ پاک گیا نا وہ کریں گے۔ میں 2 دفعہ مدینہ پاک گیا، جب لاسٹ ٹائم گیا نا تو میں مدینہ مارکیٹ کے اندر گیا، وہ حضرت ادھر 2 ریال کا کاؤنٹر ملتا ہے، لکھا ہے میڈ ان چائنا۔
ٹھیک ہے، آپ مسلح لیں، ادھر چپ نیچے لگی ہوگی میڈ ان چائنا، تسبیحاں لو دانے والی میڈ ان چائنا۔ اب پاکستانیوں کا مزاج کیا ہے، چیز ڈائریکٹ جب چائنا سے ادھر آتی ہے تو آپ نے کسی کا ذہن خراب کرنا ہونا، آپ کو یار نہ لیں چائنا دی ہے، وہ بھی کہتا پایا نے 6 مہینے کر دینے، یہی بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ چیز ڈائریکٹ چائنا سے بن کے ادھر آئے، پاکستانی کہتے ہیں کوئی حیثیت نہیں ہے، 6 مہینے کر دینے۔ لیکن غور کرو، چائنا کی چیز جب ظاہر مدینہ 2 ریال کی ہے، مدینے سے لے کے آتا ہے، اور آپ کو جب آ کے صرف اتنا کہتا ہے اے مدینہ پاک کو لے کے آیا ہوا، تو آپ چائنا کی طرف نہیں دیکھتے، مدینے کا نام سن کے لبوں سے بھی لگاتے ہو، آنکھوں سے بھی لگاتے ہو، سینے سے بھی لگاتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وہ چیز تو کافروں کے ملک کے اندر بڑی ہے، بنانے والا کافر ہے، اتنا پیار کیوں دیا جا رہا ہے؟ آپ اپنے عشق کا اظہار کر کے بتاتے ہو وہ پائیں چیز چائنا بھی اندر بڑی ہے، ہو کے تے مدینے تو آئیے نا۔ تو دوستو کاؤنٹر تسبیح مسلح کافروں کے ملک کے اندر بڑے ہو کے مدینے سے آئے، اس سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں تو یہ دنیا والے کیا جانے، جو ابو بکر پہلو میں لیٹا ہوا ہے اس سے کتنا پیار ہوگا، جو عمر دوسرے پہلو میں لیٹا ہوا ہے اس سے کتنا پیار ہوگا۔ وہ جب مدینے کی چیزوں سے اتنا پیار ہے تو جس کی رگوں میں خون بطول ہے اس حسین ابن علی سے کتنا پیار ہوگا۔ یہ میں نے صرف آپ کو نا ابتدائی ایک بات بتائی ہے کہ یہ عشق کا رنگ ہے ہمارا، اپنے ماں سے بتائیے گا۔ یہ رمضان المبارک میں کوئی بندہ نرم کھجور بھی دے نا جو بڑی مہنگی ہوتی ہے، تو ہم کھجور کھا کے تو گٹک جدھر جی چاہتا ہے ہم یوں ہی پھینک دیتے ہے کہ نہیں؟ یہ بندہ صرف ہے کہہ دینا مدینہ پاک دی کھجور ہے، تے بندہ پھر جناب کھجور کھا کے تے گٹک پھاڑ کے سوچتا رکھنی کتنے۔ یہ اپنے مسلک کے عشق کا رنگ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں ہے ہم بھائی، یہ ہمارے اندر یہ چیز آ چکی ہے، اور جناب وہ بڑے اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں۔ میں کہ عشق یاد رکھنا دوستان محتشم، ہم نے جو اہل بیت سے عشق کیا ہے وہ بازاری نہیں کیا، وہ معیاری کیا ہے۔ بازاری عشق کے اندر اور معیاری عشق کے اندر فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے بڑوں کے عشق کا لیول کتنا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا، قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ معیاری عشق کی بات بتانے لگا ہوں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہتے ہیں جس کپڑے کو نسبت جناب محمد مصطفیٰ کے وجود سے ہو جائے نا، اس کپڑے کے ساتھ اگر مٹی لگ جائے، فاضل بریلوی کہتے ہیں یہ نہیں کہنا کہ کپڑا گندا ہو گیا ہے، یہ نہیں کہنا کہ کپڑا میلا ہو گیا ہے، یہ نہیں کہنا کہ کپڑے پہ مٹی لگ گئی ہے۔ مجھے اپنے ایمان سے بتائیے گا، کسی کے کپڑے پہ مٹی لگ جائے کس طرح ایکسپلین کریں گے، کس طرح وضاحت کریں گے؟ یہی کہیں گے یار میلا ہو گیا ہے، یہی کہیں گے گندا ہو گیا ہے، یہی کہیں گے مٹی لگ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا جملہ ہے بتانے کے لیے؟ لیکن آپ اندازہ کرنا، جہاں پہ جا کے عقل والوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے جا کے عشق والوں کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے کہا حضرت اگر یہ نہیں کہنا کہ میلا ہو گیا ہے، یہ نہیں کہنا گندا ہو گیا ہے، یہ نہیں کہنا کہ مٹی لگ گئی ہے، تو پھر کہنا کیا ہے؟ جملہ سن کے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ فاضل بریلوی نے کہا کہنا یہ ہے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لی ہے، مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لی ہے۔ آپ اندازہ کرو جس مسلک کے اندر وہ مٹی حضور علیہ السلام کے کپڑے سے لگ جائے، اس کپڑے کے متعلق ہلکا جملہ بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ہلکا جملہ بیان کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جس کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض ہو اس کو ہم کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ جس کے اندر اہل بیت کی دشمنی ہو اس کو کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمارے بڑوں نے تو لکھا نبی کی یاد سے محبت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا بھی بہتر ہے ایسے جینے سے، کیونکہ ان کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، ان کا پیار نسلیں سنوار دیتا ہے۔ اور لکھنے والے نے تو لکھا بھی، اس نے کہا نبی کی یاد کی محبت بڑا سلا دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی، مت چھوڑنا کبھی دامن اہل بیت، یہ تجھ جیسے کو بھی خدا سے ملا دے گی، یہ تجھ جیسے کو بھی ملائے گی۔ لیکن کوئی بندہ آئے تو صحیح ہے۔ یہ آپ کو صرف میں نے اپنے اکابرین میں سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کی ایک جھلک آپ کو بتائی۔ ایک اور بات سنیے گا، مجھے بتائیں اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے، قاضی کے پاس فیصلہ چلا جائے تو قاضی پہلے نیت کرتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے تبھی میں سزا دینے لگا، ایسی بات ہے کہ نہیں؟
قاضی پہلے نیت کرتا ہے اس نے قتل کیا ہے تبھی سزائے موت دینے لگا ہوں، لیکن ادھر رنگ دیکھیں، یہ آپ کو بتانے لگا ہوں ابھی ابتدا سے کہ ہمارے مسلک کے اندر سادات کا کتنا احترام پایا جاتا ہے، کتنا ادب پایا جاتا ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا، اگر سید زادے سے جرم ہو جائے اور جرم ثابت ہو جائے تو کیا حد لگائی جائے گی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا جو قاضی ہوتا ہے وہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، اس پہ فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر تو واجب ہو جائے حد لگانا، فاضل بریلوی فرماتے ہیں قاضی جو ہے وہ حد کو جاری کرے گا لیکن سزا کی نیت نہیں کرے گا۔ تو کہا سزا کی نیت نہیں کرے گا تو پھر نیت کیری کرے گا؟ سننا ذرا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا کیونکہ بات سید زادے کی ہے، نیت یہ کرے گا کہ اہل بیت اطہار کے ایک فرد کے قدموں کے ساتھ کیچڑ لگ گیا تھا، میں تو اس کیچڑ کو صاف کرنے لگا ہوں۔ ایک یہ ہے ادب، اور یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس اعتبار سے بھی دور ہو چکے ہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اہل بیت سے پیار کرنا کوئی مجبوری نہیں ہے حضرت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہماری سانسیں ان کی وجہ سے چل رہی ہے، یہ ہمارا وجود مصطفیٰ کی آل کی وجہ سے ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سادات آتے ہیں، آپ تو سادات کے محلے میں رہتے ہیں، آج بھی وہ پیار کا رنگ باقی ہے کہ نہیں؟ آج بھی احترام باقی ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک جملہ لکھا فتاویٰ رضیہ شریف کے اندر، فرماتے ہیں آج بھی اس لیے سادات سے پیار باقی ہے، جو حکم کل کا ہے وہ حکم جز کا ہے، جو حکم کل کا ہے وہ حکم جز کا ہے۔ کیا مطلب؟ مزید سمجھایا، کہتے ہیں جتنا ادب پورے قرآن کا ہے نا اتنا ادب قرآن کے ایک سپارے کا ہے، جتنا ادب قرآن کے ایک سپارے کا ہے اتنا ادب قرآن کی ایک سورت کا ہے، جتنا ادب قرآن کی ایک سورت کا ہے اتنا ادب قرآن کے ایک صفحے کا ہے، جتنا ادب قرآن کے ایک صفحے کا ہے اتنا ادب قرآن کی ایک لائن کا ہے۔ نہ پورے قرآن کو بے روح چھو سکتے ہیں، نہ قرآن کی ایک لائن کو بے روح چھو سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو حکم کل کا ہے وہ حکم جز کا ہے۔ ہم آج بھی صداقت سے پیار کر کے بتاتے ہیں آپ سے بھی پیار ہے، آپ کے بڑوں سے بھی پیار ہے، اور ہم نے کیا عشق کرنا ہے، ہم نے کیا پیار کرنا ہے جو ہمارے بڑوں نے پیار کیا ہے۔ اپنے انداز سے بتائیے گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی بڑی شخصیت کا نام ہے، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد کے اندر اس بندے کی تقلید کرنے والے موجود ہیں، لیکن جب بات صداقت کی آتی تھی اپنی علمی حیثیت کو نہیں دیکھتے تھے، اپنی علمی اوقات کو نہیں دیکھتے تھے۔ ادب کتنا تھا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے طلباء کے اندر تشریف فرما ہے، اور آپ پڑھاتے پڑھاتے کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک طالب علم یہ منظر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا حضور وجہ کیا ہے؟ پہلی دفعہ دیکھا ہے پڑھاتے پڑھاتے کبھی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، یہ بات ہمیں آج سمجھ کے اندر نہیں آ رہی، آج وجہ کیا ہے؟ سنو امام اعظم نے کیا کہا، فرمایا پترا ذرا نیڑے آ، پاس بلا کے کہنے لگے، وہ سامنے چھت نظر آ رہی ہے، کہتا جی آ رہی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، فرمایا انہی بچوں کے اندر ایک سید زادہ ہے، جب وہ کھیلتے کھیلتے میرے سامنے آ جاتا ہے میں اپنی علمی حیثیت نہیں دیکھتا، میں علی کے لال کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتا ہوں۔ اور آپ نے اگر یہ رنگ دیکھنا الحمدللہ، ہم حضرت ابو بکر صدیق کا بھی نام لیں گے تو ساتھ کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کا بھی نام لیں گے تو کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، ہم جس کا بھی نام لیں گے حضرت بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہا یہ ساتھ لگاتے ہیں۔ آپ ویڈیوز، میں یہ نہیں آپ کو دعوت دے رہا، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا فاطمہ نعوذ باللہ من ذالک اس طرح نام لیا جاتا ہے، علی اس طرح نام لیا جاتا، ادب ہی نہیں رہا جناب۔ ہمارے پیر صاحب، ہمارے شیخ صاحب، ہمارے جناب ذاکر صاحب، ہمارے مولانا صاحب، ان کی بات آ جائے تو جناب اس طرح نام لے لیا جاتا ہے۔ دوستان محتشم، اسی وجہ سے ہمارے بڑوں نے کہا تھا، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے، یہ جو آپ کو عشق کا رنگ بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں، اس مسلک کو چھوڑ کے کبھی دوسری طرف نہ جانا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے تھے سائیکل بدل لیاں بدل لئی، مکان بدل لیاں بدل لئی، گڈی بدل لیاں بدل لئی، پر عقیدہ نہ بدلی۔ عقیدہ اہل سنت، خدا کی قسم یہ قبر کے اندر بھی کام آئے گا، یہ حشر کے اندر بھی کام آئے گا۔
सैयदजादे का अदब किसी ने सीखना है, हमारे किसी बड़े के पास आके बैठे वो बताए जनाब सदात का अदब क्या होता है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह कितनी बड़ी शख्सियत है, इनके मुरीद इनके अंदर कितने शयूख आते हैं, कितने उलमा आते हैं, लेकिन अदब का दर्जा देखिएगा, अदब की इंतहा देखिएगा। आप रावलपिंडी तशरीफ लेकर गए और आपके मुरीदीन भी आपको मिलने के लिए आए, उलमा भी आपसे मुलाकात करने के लिए आए। नमाज का वक्त हो गया तो आपने जिनके पीछे नमाज की अदायगी की ना वो आलिम भी थे और सैयदजादे भी थे। अब नमाज पढ़ाने के दौरान इमाम से ऐसी गलती होगी जिसकी वजह से नमाज टूट जाती है, नमाज नहीं होती। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने नमाज पीछे पढ़ ली तो नमाज के बाद एक आलिम साहब आके कहने लगे हुजूर आप इतने बड़े आलिम हैं, उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, आप मसला क्यों नहीं बताते हैं। अब आपको पता है जिस बंदे को एक मसला भी आता हो, जितना मर्जी बड़ा इमाम हो आलिम हो, हम तो जनाब साहब के सामने जलील करके रख देते हैं, जनाब इतने बड़े मौलवी हैं इस मसले का नहीं पता। लेकिन गौर करो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला ने क्या जवाब दिया आलिम दीन को, कहने लगे मसले का हमें भी पता है लेकिन बात चूंकि सैयदजादे की है, मैं जरा मोहब्बत वाले अल्फाज ढूंढ रहा हूँ, मैं जरा एहतराम वाले अल्फाज ढूंढ रहा हूँ। अब मसला किस तरह बताया जाता है, जनाब आपने वाजिब को तरक कर दिया है, बाहर शरीयत में लिखा है, आपने फलां फर्ज के अंदर तखीर कर दी है, फलां जगह ये मसला लिखा हुआ है, आपने सदा साहब नहीं किया इसलिए नमाज दोबारा लुटाने पड़ेगी। मसला इस तरह समझाया जाता है ना, लेकिन इश्क का रंग ये देख के आप बेसाख्ता सुभान अल्लाह की सदा कहने पे मजबूर हो जाएंगे। इतने सोने अंदाज से बात बताई। अब देखो जब मसला समझाने लगे तो कहते क्या है, कहते हैं शाह जी तुसा नमाज पढ़ाइए लुत्फ बड़ा है, एक दफा फिर नहीं पढ़ाते। हजरत बताओ ये इश्क का रंग कोई लेके आए ना, ये हमारे काबिरीन ने इश्क का रंग लिया है और ये इश्क खालिस था इसलिए ऐसा अंदाज था। और वो भी सैयदजादे थे, कोई फल त्राल नहीं थे। उन्होंने कहा जनाब पता मुझे भी लग गया था कि नमाज अदा नहीं हुई, लेकिन आपने मसला समझाने का भी हक अदा कर दिया है, नबी की याद का अदब करने का भी हक अदा कर दिया है। ये हजरत रंग है, ये याद रखना हमारी कोई मजबूरी नहीं। हम सदीक पाक का भी जिक्र करेंगे तो इसी जज्बात से करेंगे, हम अली पाक का भी जिक्र करेंगे तो इसी जज्बात से करेंगे, इमाम हुसैन का जिक्र भी करेंगे तो इसी वजह से करेंगे कि निस्बत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ है। क्यों? हमने आल को भी माना है तो मुस्तफ़ा की वजह से, असहाब को भी माना है तो मुस्तफ़ा की वजह से। हम वो नहीं, कारी इम्तियाज अकबर कादरी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ये जुमला बोलते थे, फरमाते थे असी यो नहीं जिन्हों ने यह आख्या नबी की किस्मत चंगी नवासा हुसैन जैसा मिलिया, नबी की किस्मत चंगी नवासा हसन जैसा मिलिया ना, हम वो हैं, हम कहते हैं इन्हां दी किस्मत चंगी नाना मुस्तफा जैसा मिलिया। हमारी सांसें नबी की आल की वजह से चल रही है, हमारा वजूद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की वजह से है। मैं एक हदीस आपकी समातों की नजर करता हूँ, अकीदे की इस्लाह भी होगी, कलेजे के अंदर ठंड भी पड़ेगी। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, ये बंदा वो है जिसने 75 मरतबा जागती आंखों से मदीने वाले का दीदार किया है। आपने अपनी किताब अल खसाइसुल कुबरा के अंदर इस रवायत को नकल किया, कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया आसमान के सितारे आसमान वालों के लिए सलामती का बायस है, जब सितारे खत्म हो जाएंगे आसमान वाले भी खत्म हो जाएंगे। फरमाया इसी तरह मेरी अहले बैत जमीन वालों के लिए सलामती का बायस है। फइज़ा ज़हब अहलु बैती ज़हब अहलुल अर्द, फरमाया जब ये चले जाएंगे तो जमीन वाले भी खत्म हो जाएंगे। हमारी तो सांसें इनकी वजह से है, हम क्यों ना प्यार करें, हमारा तो वजूद इनकी वजह से है, हम क्यों ना इनसे इश्क करें। यकीन करो इबादत से भी वो दर्जा हासिल नहीं होता जो इनकी अदब की वजह से अल्लाह अता कर देता है। जिससे पूछो केड़ी मौत मरना चाहते हो, शहादत की मौत मरना चाहते हो, किस तरह दुनिया से जाना चाहते हो, वह यार मैं गुनाहों से सुथरा होकर जाना चाहता हूँ। अब सुनना, इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर के अंदर कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इस आयत के तहत आपने ये रवायत नकल की। मदीने वाले ने क्या फरमाया, इनकी मोहब्बत देती क्या है, इनका इश्क देता क्या है। मदीने वाले ने फरमाया अल्लाह मोहम्मद माता शहीदा, फरमाया जो मेरी आल की मोहब्बत के अंदर मरेगा शहादत की मौत मरेगा। अल्लाह मोहम्मद माता ताइबन, फरमाया जो मेरी आल की मोहब्बत के अंदर मरेगा ताइब होकर मरेगा। अल्लाह मोहम्मद माता मगफूरा, फरमाया जो मेरी आल की मोहब्बत के अंदर मरेगा बख्शा हुआ मरेगा। अल्लाह मोहम्मद माता मुमिनन मुस्तकमिलन ईमाना, फरमाया जो मेरी आल की मोहब्बत के अंदर
फरमाएंगे अल्लाह व मम्माता अल्लाह खुदी आली मोहम्मद युसफ़ु इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा। फरमाया जिसके दिल में मेरी आल का प्यार होगा, जिस तरह दुल्हन को सजाया जाता है, रब इस तरह उसको सजा के जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। अल्लाह व मम्माता अल्लाह खुदी आली मोहम्मद खुदी अल्लाह खुदी कब्रिही बाबानी इलल जन्नह। फरमाया जिसके दिल में मेरी आल का प्यार होगा, जब कब्र में रखा जाएगा खुदी अल्लाह खुदी कब्रिही बाबानी इलल जन्नह। फरमाया कब्र में उसके लिए जन्नत के दो दरवाजों को खोल दिया जाएगा। ये आखिरी जुमला हदीस का पढ़ने लगा हूँ, ये मैंने देखना है कि अकीदे की पुख्तगी वाला कौन बैठा हुआ है। सुनो मोहब्बत किनकी कबूल है। मदीने वाले ने कहा अल्लाह व मम्माता अल्लाह खुदी आली मोहम्मद माता अहले सुन्नत व जमाअह माता अहले सुन्नत व जमाअह। फरमाया कि मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा, ना राफियों के मरेगा, ना हाथियों के मरेगा, ना नाफियों के मरेगा, पक्का सुन्नियों के मरेगा। और मैं तो कहता हूँ प्यार करके देखो, बाबे बिजली की तरह तुम्हारा जनाजा बताएगा कोई याम नहीं जा रहा, मदीने वाले का गुलाम दुनिया से जा रहा है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। जरा मिल के पढ़ो। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। ओ बेजा सकते कर जबरी लबिया पे नहीं कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। और मैं जो आयत करीमा आगाज़ के अंदर पढ़ी है ना, देखो आज के दौर में अकीदे की इस्लाह की बड़ी ज़रूरत है। चंगा भला बंदा होगा जनाब, लेकिन उसके अंदर ऐसी कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, ऐसा वायरस आ जाता है। ये वायरस इसलिए आता है सानू आप ही उन तहकीकां का शौक पै गया। वो पिछले दिन मिर्जा जेल में आया, कहता आप ही तर्जमा पढ़ो है, तो मैं कहा तू फिजिक्स पढ़ने वास्ते क्यों यूनिवर्सिटी गया से? अजीब तमाश भी नहीं है किस तरफ नौजवानों को लेकर जाया जा रहा है। इंग्लिश पढ़नी है तो प्रोफेसर, बायो पढ़नी है तो प्रोफेसर, फिजिक्स पढ़नी है तो प्रोफेसर, तो कुरान आप ही पढ़ना, किसी के पास नहीं जाना। ये कौम का कबाड़ा किया जा रहा है, जिसके पल्ले कख नहीं। यकीन करो मोबाइल लगाता है, सहाबा किराम के बारे में बकवास करनी शुरू कर देता है। जिस बंदे ने ये मुजस्समा तोड़ा वो सिख का, 5 घंटों के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया। जरा पिछले साल सदीक अकबर की तरफ कुफर की निस्बत करके गया, उन्होंने फड़े मुझे बताओ उसका मकाम ज्यादा है या सदीक अकबर का मकाम ज्यादा है? सुनो सदीक का मकाम क्या है। नबी पाक ने फरमाया सारी उम्मत दा ईमान एक पास है, अबू बकर दा ईमान एक पास है। कभी ये बात तो मैं चूँकि हजरत आता मैं आगे चल के तज़किरा करता हूँ हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम क्या है और मर्तबा क्या है। लेकिन बात को समझिएगा, आयत करीमा जो मैंने आगाज़ के अंदर पढ़ी है वो आप उस पर उलमा से गुफ्तगू सुनते रहते होंगे, लेकिन मैं कुछ बातें आपकी समातों की नज़र करूँगा जो इश्क से भरपूर हैं। तो इकबाल ने कहा था ना, औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। तो हर बंदे की गुफ्तगू का अपना मजाज होता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, शहर मक्का की कसम याद फरमाए, ठीक है। वजह कसम की वजह क्या है? बैतुल्लाह है इसलिए मक्का की कसम याद फरमाई, हजर असवद है इसलिए, मकाम इब्राहीम है इसलिए, सफ़ा मरवा है इसलिए नहीं। और यकीन करो मैं कभी सोचता हूँ आज ऐसा दौर आ गया ना, जे वजह कसम मुफस्सिरीन या मुहद्दिसीन बयान करते ना, या ना कहना ही वो देखो जी ये तो अपने से ही इन्होंने लिख दिया है, ये तो ज़ईफ़ रवायत है। लेकिन कुरान की नस से साबित है कि वजह कसम क्या है। फरमाया सोनिया मक्के की कसम इसलिए याद नहीं फरमाई कि बैतुल्लाह है, इसलिए नहीं याद फरमाई कि उधर हजर असवद है। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, उस ज़मीन के ज़र्रों ने तेरे कदमों को बोसा दिया। अब फाज़िल बरेलवी ने जो इसका तर्जमा किया, खाई कुरान ने राह गुज़र की
قسم. یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا. بالا حضرت کو بھی پڑھے تو صحیح ہے لیکن عشق ہو تو پھر فاضل بریلوی سمجھ کے اندر آئے نا. لیکن ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, یہ نسبت کے اعتبار سے ذرا سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ نے پورے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی, لا اقسم بہذا البلد, پورے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی. اب مجھے بتائیے گا کیا مدینے والا پورے شہر مکہ سے گزرا تھا؟ مخصوص راہیں, مخصوص جگہیں, مخصوص رستے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے شہر مکہ کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ علماء کہتے ہیں عام کو نسبت خاص سے ہو جائے نا, عام بھی عام نہیں رہتا, وہ بھی خاص ہو جاتا ہے. قطرے کو نسبت دریا سے ہو جائے, قطرہ قطرہ نہیں رہتا, وہ بھی دریا ہو جاتا ہے. پھول کی کیا حیثیت ہوتی ہے, کیا اوقات ہوتی ہے؟ کوئی تو پکڑنا پسند نہیں کرتا, یہ تو کانٹا ہے, کانٹے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ لیکن دوستان محتشم جب وہی کانٹا پھول کے دامن میں آتا ہے, مجھے بتائیں 100 روپے کلو بکتا ہے کہ نہیں بکتا ہے؟ 200 روپے کلو بکتا, کیا وہ کانٹے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں, پھول کے دامن میں آیا ہے, اوقات بڑھ گئی ہے. تو ہمارے بڑے تو کہتے ہیں وہ کانٹے پھول کے دامن میں آ جائیں تو اوقات بڑھ جاتی ہے, امتیان رسول کے دامن میں آ جائے تو اوقات بڑھ جاتی ہے. لیکن کوئی آئے جس طرح حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آئے, جس طرح پیر میر علی شاہ آئے, جس طرح حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ لے آئے. اور اچھا آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں, یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں دیکھو جی ایک بابا ہوتا ہے پورے شہر کو شریف بنا دیتے, اجمیر ہے تو اجمیر شریف, پاک پتن دے پاک پتن شریف, سیال دے سیال شریف. وہ کہتے ہیں ایک بابا ہوتا ہے تو پورے شہر کو شریف بنا دیتے ہو. اب آپ بڑا ایک لطف لیں گے اس بات کا ہے, یقین کرو ہے. اب غور کرو کہ وہ کہتے ہیں ایک بابا ہے, وہاں کے چوٹ مکے نظر نہیں آتے, 2 نمبر لوگ نظر نہیں آتے, پورے شہر کو شریف بنا دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی قرآن کے آیت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو. کیا مکے کے اندر ابو جہل نہیں تھا, عتبہ نہیں تھا, شیبہ نہیں تھا, لیکن پورے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی؟ کیا وجہ ہے؟ ارے وجہ یہ ہے جب بات محبوب کی آ جاتی ہے, دشمنوں کو نہیں دیکھا جاتا, پھر محبوب کو دیکھا جاتا ہے. اب اس سے بھی انتہا درجے کی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, ذرا سمجھیے گا, خدا کا واسطہ ہے یہ جملے اپنی کم ظرفی کی نظر نہ کیجئے گا, یہ نہ ہو کہ آپ انسنی کر دیں. چلو رسول اللہ علیہ السلام کے قدمین شریفین جہاں پہ لگے, اور یار اس کا تو بڑا ہی مقام ہے, بڑا ہی مرتبہ ہے, لیکن قرآن پڑھو, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاصبن به نقعا فوسطن به جمعا. جناب محمد المصطفیٰ کے غلام گھوڑوں پہ سوار ہو کے جہاد کے لیے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ گھوڑوں کے قدموں کے سروں سے جو چنگاریاں نکلتی ہے, سویا تو ہے, تیرے غلام کو محبوب ہے ہی, تیرے غلام کو پیارے ہے ہی, تیرے غلام جن گھوڑوں پہ سوار ہو جائے ان گھوڑوں کے قدموں کے سروں سے جو چنگاریاں نکلتی ہے وہ بھی ہمیں پیاریاں ہیں. جو چنگاریاں نکلتی ہے غلام کی بات نہیں ہے, گھوڑے کی بات بھی نہیں ہے, گھوڑے کے قدموں کے سروں سے جو چنگاریاں نکلتی ہے وہ پیاریاں ہیں. دوستوں جب نکلنے والی چنگاریاں اتنی پیاریاں ہیں تو جس حسین کو زبان چسوائی ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ امام علی مقام کے مرتبے کو کوئی کیا سمجھے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ان کی رضا میں مصطفیٰ کی رضا. داتا علی جویری نے کشف المحجوب کے اندر نا ایک واقعہ نقل کیا, اور نتیجہ بھی آپ نے خود لکھا, بڑا لطف آئے گا آپ کو. کہتے ہیں عید کا دن تھا تو حضرت امام علی مقام آئے, آ کے عرض کرتے ہیں نانا جان دوجے دوستوں کے کولو سواریاں بھی نے تو میرے کو سواری کیوں گی. کہتے ہیں نبی پاک سے یہ سن کے رہا نہیں گیا, کونیاں نیچے رکھی, گھٹنے نیچے رکھے, فرمایا حسین تو ساڑھے کندھیاں پہ آ. اب آگے ذرا سنیے گا, اور مزید لطف والی بات ہے. اب کہتے ہیں نانا جان انہاں دی جڑیاں سواریاں نے لگامے بھی ہیں, ادھر ایسا معاملہ نہیں ہے. کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کا دھاگا اپنے منہ میں ڈالا, ایک سرا ادھر سے پکڑایا, ایک سرا ادھر سے پکڑایا. داتا علی جویری کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین یہ والا سرا کھینچتے تھے, مدینے والا ادھر جاتا تھا, یہ والا سرا کھینچتے تھے, مدینے والا ادھر جاتا تھا. کہتے ہیں نتیجہ داتا علی جویری دے رہے ہیں
जाता है। इससे बढ़ के कौन इनके मकाम मर्तबे को बयान करे। और मैं चूंकि टाइम कम है, मैंने किबला शाह साहब की बारगाह में ये अर्ज की थी है, आपको पता है अगर आ जाएं तो दुआएं दी जाती हैं, अगर ना आया जाए तो हमने ये बड़े रंग देखे। कोई जनाब, मैं कुल्लूवाल तकरीर करने के लिए जाना था, ये सर्दियों की बात है, एक बंदा मुझे खैर महफिल पे बुलाता, कितनी धुंध पड़ी होती थी, आपने देखा होगा कितनी धुंध पड़ी है, तो मैं आधा पौना घंटा लेट हो गया। उन्होंने जनाब जिथे जाना उन्हें कहना कारी रमज़ान साहब टाइम दे के तो आते ही नहीं। हम किसी के लाल नहीं है जनाब, धुंध के अंदर बंदा नज़र नहीं आता, किस तरह गाड़ी चलाई जाए जनाब। खुदा का वास्ता है, किसी से प्यार करते हो तो शख्सियत की वजह से ना किया करो, अल्लाह रसूल की वजह से किया करो। जिस तरह आप लोगों की मजबूरियां हैं, इस तरह हज़रत हर बंदे की किसी की मजबूरी को बेवफाई का रंग नहीं देना चाहिए। तो मैं चूँकि आइए आपको समझा चुका, अब मैं जिस नहज पे आपको लेके आ रहा हूँ, यकीन करो जब ये आप सुनोगे ना तो आपका दिल भी ये कहने पे मजबूर हो जाएगा, जिस तरह का प्यार सहाबा ने आल दे नाल कीता कोई कर ही नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये वो शख्सियत है जिनसे हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने कभी कसम नहीं ली। अगर वो बंदा कसम उठा के कोई बात आखे, बात के अंदर कितना वजन होगा, बात के अंदर कितनी पावर होगी। बल्कि मैंने यहां तक पढ़ा, हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप जब किसी वजह से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में तशरीफ फरमा नहीं होते थे, जब आप बाद में तशरीफ लेके आते थे, तो जब कोई सहाबी ये कहता था ना अली आज मदीने वाले ने ये कहा है, हजरत अली उल मुर्तज़ा फरमाते सन कसम, जो वो कसम उठाता था फिर बात मानते थे। फिर कोई कहता था अली आज है सुने हैं, आप फरमाते थे कसम, जो वो कसम उठाता था फिर बात मानते थे। लेकिन जब सिद्दीक आके कहता था अली आज मदीने वाले ने बोलो है सुने हैं, अली कसम नहीं लेते सन। एक दिन एक सहाबी आके कहने लगे साडे कोले कसम ते अबू बकर कोले कभी कसम नहीं, इसकी वजह क्या है? सुनो अली मुर्तज़ा ने क्या कहा, आपने फरमाया उससे किस तरह कसम लूं जिसको खुदा ने भी सिद्दीक कहा है, मुस्तफा ने भी सिद्दीक कहा है, उससे किस तरह कसम लूं। ये अल्लाह के बाग़े फतह का मसला तानु बुखारी च नजर आता है। हालांकि इस पर बहस ये हमारे उलमा ने कभी ये मसले नहीं छेड़े थे, ये पूरी एक प्लानिंग की वजह से छेड़े जा रहे हैं। मैं कहा ये बुखारी की रवायत है। सुनो सिद्दीक पाक ने कसम उठा के कहा, कहते हैं वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन आसिला मिन क़राबती, कहते हैं उस ज़ात की कसम जिसका कब्ज़ा कुदरत में मुझे अबू बकर की जान है, मुझे अपने घर वालों से भी इतना प्यार नहीं है जितना मदीने वाले के घर वालों से प्यार है। मुझे अपने ईमान से बताओ जे है गल्लां दसिया जान फिरका वारियत मुक नहीं जाती, लेकिन वजह है वे लख लख नहीं लभदा। ये जो अगली बात आपको बताने लगूँ, फिर इस पर एक जुमला भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ना, उनके नकवी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जेड़ा जिन्हां साहबां नूं गालां कढदा उहदे रेट वध जांदे ने। ऐसा मतलब गैरत का मुल नहीं लगता, बगैरती का मुल लगता है। अब मैं कहना नहीं चाहता जो लोग बगैरती का मुल लगाए उन्होंने कितनी गैरत होनी, ये बात समझिएगा ज़रा। मुझे अपने देखो ना, मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे से बड़े सदात है, कदमों की खाक के बराबर भी हम नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मुझे कहें कारी साहब थले लथो जी, दिल के अंदर बात तो आएगी ना। हालांकि हमारी टगे की हैसियत नहीं है, टगे की औकात नहीं है, बात तो आती है यार, फितरी अमल है। लेकिन सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तक कौन शख्सियत है? हुजूर ने फरमाया किसी के माल ने इतना नफा नहीं पहुंचाया जितना अबू बकर के माल ने पहुंचाया है। अंत अबू बकरिन अयनी, नबी पाक ने अपने हयात ज़ाहिरी के अंदर जिसको अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, हजरत अली उल मुर्तज़ा ने जिसके पीछे नमाज़ें पढ़ी है, वो अबू बकर सिद्दीक जो अफज़लुल बशर बाक़िल अंबिया है। रियाज़ुन नज़रा में लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक खुतबा दे रहे थे, इमामी हसन आगे कहते थे थल्ले लखो मिंबर नाने वाले है। आपने ये नहीं कहा कि जनाब आपने देखा नहीं वहां बैठी हुई है, और आपने ये किस तरह कह दिया है थल्ले लखो मिंबर नाने ना ना ना, जुमले सुनो, सुनना आखदा हूं वो अजलसा हूं फी हुजूरी ही ना बता। शैताने को उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, आंख बहाते हैं और कहते क्या है सदका अल्लाह मिंबर वती का। शहजादियों सच आख्या, मिंबर भी तुहाडे नाने दा, गुलाम भी तुहाडे नाने दा है। मैं कह तुहानू लख ना दिता जाए तुसी शहर नहीं वड़दे, अबू बकर मिंबर तो थले आ रहा, सिर्फ बगैरती है। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, खुदा का वास्ता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो है।
جو بندہ یہ حدیث سن لو، بس اوقات کوئی عالم گفتگو کر رہا ہو، دیکھو جی یہ مولوی صاحب بڑی سخت گفتگو کرتے ہیں، ہم اپنے ابے کی گفتگو کرتے ہیں، ابے کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ فاضل بریلوی نے روایت یہ نقل کی فتاوی دیگر شریف کے اندر، سارے سن کے جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگیں گی، اس وقت جو عالم اپنے علم کا اظہار نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرضوں کو قبول کرے گا نہ نفلوں کو قبول کرے گا۔ ادھر یہ ہے جناب بھائی، ہم سے بڑھ کے پاکستان کا وفادار خدا کی قسم کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑھ کے عشق کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جذباتی پیار ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جذباتی عشق ہے۔ صدیق کا مقام کوئی کیا سمجھے، آپ کو پتہ ہے تو نبی پاک نے فرمایا صدیق وہ ہے جس مٹی سے اللہ نے مجھے بنایا ہے، اسی جگہ کی مٹی سے اللہ نے صدیق اکبر کو بنایا ہے۔ کبھی سوچو تو صحیح، اب میں آپ کو حضرت عمر پاک کی طرف لے کے آتا ہوں، کہتے ہیں جی جناب دروازہ گرا دیا تھا، میں کو جی شرم کرو ہے، جو اس بات پہ روتا تھا کہ کتا بھی پیاسا مر گیا مجھ سے پوچھا جائے گا، اس نے اتنا ظلم کیا ہوگا اہل بیت طاہر پہ، اتنی غیرت مار گئی، کدھر عقل گئی کدھر سوچ گئی، آپ خود سوچو تو صحیح یار۔ جو بندہ راتوں کو پھرتا تھا کہ یار کوئی غریب رو تو نہیں رہا، اس بندے نے دروازہ گرایا ہوگا۔ نبی کی نسبت ہم نے کیا پیار کرنا ہے، بتاؤں حضرت عمر نے کیسا پیار کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے لوگوں کے درمیان کہا، آپ نے کہا لوگوں سنو، عمر وہ ہے جو جنتیوں کا چراغ ہے۔ ایک بندے نے آ کے حضرت عمر کو یہ بات بتائی، حضرت عمر فاروق لوگوں کو لے کے حضرت علی کے پاس گئے، کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے آپ نے آج یہ بات بیان کی ہے۔ علی پاک کہنے لگے میں کہڑا کولو بیان کی ہے، میں بھی مدینے والے دے کولو سنیا گیا ہے۔ اب عشق کا رنگ دیکھو، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے گل تسی مینوں لکھ کے نہیں دے دیندے ہیں، یہ پرچی کے اوپر ذرا لکھ دے، قلم منگوایا گیا، کاغذ منگوایا گیا، چیٹی داڑھی والا بندہ ضمانت دے دے، اس کی بات مانتے ہو؟ ساری دنیا کے ولی ایک پاس ہے، علی المرتضیٰ ایک پاس ہے، اتنا مقام و مرتبہ علی المرتضیٰ کا ہے۔ کیا جملے لکھے، کہتے ہیں ھذا ما زمنا علی بن ابی طالب لعمر بن الخطاب عن رسول اللہ عن جبریل عن اللہ تعالی ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ۔ کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، علی ضمانت دیتا ہے عمر بن الخطاب کے لیے، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، رسول اللہ کو جبریل نے کہا ہے، جبریل کو خدا نے کہا ہے کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ پرچی دی ہے، گھر میں آ کے کیا کہتے ہیں جب شہید کر دیا جاؤ میری قبر میں یہ پرچی لکھنی ہے۔ وہ یہ عشق ہے جن کے نال پیار نہ ہوئے بندہ تو کہتا ہے میرے جنازے کے اندر بھی نہ ہے، لیکن پیار کیسا تھا، وہ یہ پرچی قبر میں رکھنی ہے۔ انہیں پتا تھا اے پرچیاں لے کے دے کر یہ قبر کے اندر بھی کام آتی ہے، یہ حشر کے اندر بھی کام آتی ہے۔ یہ پرچی مجھے بتائیں ہیں جس بندے نے اتنا پیار کیا، اپنی اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی جی، اپنا پتر کس کو پیارا نہیں ہوتا؟ بندہ کہتا بھائی میرا پتر ہے۔ میں نے یہاں تک روایت پڑھی، ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کا خلافت کا دور تھا، حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے باہر ہی کھڑے ہوئے تھے، اجازت نہیں مل رہی تھی اندر آنے کی۔ حضرت امام حسن نے دیکھا، انہوں نے کہا پتر اجازت نہیں لب دی بھی، مجھے کہاں پہ ملے گی، آپ چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا، اے نہیں کہ خادم پہ جا پی گئے، کہنے لگے شہزادیوں پتہ لگا سی تسی آئے ہوئے، کہنے لگے میں نے دیکھا پتر نو اجازت نہیں لبدی بھی تو مینوں کتوں لبے گی، کہنے لگے اجازت پتراں واسطے نے تہاڈے واسطے نے۔ اور اگلا جملہ احق بالاذن منہ، آپ نے تو یہاں تک فرمایا ساڈے سراں تے جڑے تاج نے نا تہاڈے گھر دی وجہ دے نال نے۔ اور آج ایسا دور آ چکا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، ننگی گالیاں دی جاتی ہیں حضرت میرے معاویہ کو۔ یہ دور بھی دیکھنا تھا حضرت، ابھی گالی دو کسی سیاسی لیڈر کے بندے کو، اگلے دن تھانوں چوک کے لے جان گے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک بیان جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ چڑھایا، تو تھلوں یو کے دا کوئی لڑکا ہی یا جرمنی کا تھا شاید، انہیں جس طرح دیا گالیاں لکھی ہیں میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ کا دل کرے گا انہوں پھانسی لا دیتی جائے۔ یہ میرے پاس اسکرین شاٹ موجود ہے۔ ایسی یہ حضرت امیر معاویہ کا بڑا مقام ہے، اور یاد رکھنا ہم ان کے مقام کو علی المرتضیٰ کے مقام تک نہیں ملاتے، علی علی ہے۔ نبی کی نسبت کی وجہ سے صرف عزت کرتے ہیں، نبی کی نسبت کی وجہ سے احترام کرتے ہیں، اور یقین کرو جو سید زادہ ہوگا وہ نبی کی ہر نسبت کا احترام کرنے والا ہوتا ہے، وہ ڈنڈی مارنے والا نہیں ہوتا۔ سید تو اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے،
سید کے جسم سے آنے والی خوشبو بتاتی ہے اس کی رگوں میں خون رسول موجود ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں جناب، یہ بات سنو، نبی پاک کی میں نے حدیث پڑھی، رسول اللہ نے فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی چیز فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ، میری امت کے اندر جو فتنہ ہوگا وہ مال ہوگا، یہ مال کا فتنہ ہے جناب، پیسے ونڈی جا رہے ہیں۔ میں یہ دوپہر کو لاہور تھا، میں نے بڑے بڑے رنگ دیکھے ہیں، شخصیت پرستی آ گئی ہے جناب، شخصیت پرستی ہے، اللہ رسول کی رضا پتہ نہیں لوگوں کے دلوں سے کیوں نکل گئی ہے کہ رب نو راضی، باقی اگر اس کی رضا نہیں ہے تو پائیں 100 سال محفلہ کراؤ، تواڈے بوتھی دے اوتے مار دتیاں جان گیا کہ پائیں بندہ 2 منٹ ہی بیٹھ کے انہوں نے درود پڑھ چھڑیا ہے۔ خدا کی قسم میں نے یہاں تک روایت پڑھی، مدینے والے نے فرمایا کوئی بندہ اخلاص سے درود پڑھے، درود پڑھنا قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے 80 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پڑھنا قبول۔ لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں، دیکھو ایڈی داڑھی ہوئے یا ایڈی داڑھی ہوئے، اگر نبی کے صحابی کا بغض ہے تو کک کم، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، چلو یہ بھی سنو حضرت میرے معاویہ نے کیسا ادب کیا۔ مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی، آپ نے یہ بات لکھی، کہتے ہیں جب امام حسن آتے تھے نا تو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کے حضرت امام حسن کو بٹھاتے تھے، سامنے خود بیٹھتے تھے۔ ایک بندے نے پوچھا حضور اتنا ادب کیوں ہے؟ کہنے لگے یہ وہ ہے جس کا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے سے ملتا ہے۔ اگر یہ باتیں بتا دی جائیں فرقہ واریت ختم نہیں ہو جائے گی۔ صرف آخری بات میں کرنے لگا ہوں، کیونکہ 10:30 کا ٹائم میں نے ادھر دیا تھا، لیکن ادھر مجھے ذوق آیا، یقین کرو ہے، مجھے انہوں نے کہا تھا جناب، کیونکہ پہلی دفعہ میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، ہم سب کچھ صداقت کی وجہ سے، یہ حقیقت بات ہے، ادب ادب ادب۔ لیکن ایک پیغام آخری صرف میں جوانوں کو دینے لگا، صرف آخری پیغام، خدا کا واسطہ ہے، مال کا چور اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا عقیدے کا چور خطرناک ہے، اور تقریباً ہر چوتھا 5واں بندہ یہ جال کے اندر آ چکا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے جناب، آپ کو کیا پتا کہ آپ کا دوست کیا سن رہا ہے اور آپ کو کیا بھیج رہا۔ مال کا چور اتنا خطرناک نہیں جتنا عقیدے کا چور خطرناک ہے۔ میں نے ایک تحریر پڑھی، ایک بندہ تھا تو وہ جیبیاں کاٹتا تھا، اس نے ایک بندے کی جیب کاٹی ہے، اور جب جیب کاٹ لی نا تو آپ کو پتہ ہے کئیوں نے نا یہ بٹوے کے اس طرف کوئی نہ کوئی وظیفہ لکھوایا ہوتا ہے، اس نے بھی کوئی اللہ رسول کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب جب اس جیب کٹر نے جیب کاٹ لی نا تو جا کے دیکھا کتنے کو پیسے ہیں، اس کی نظر نا وظیفے کے اوپر پڑی ہے، انہوں نے کہا یار یہ پیسے لینا نا تو مال جاندا انہوں دکھ ہونا سی ہے، انہوں کا عقیدہ بھی کمزور ہوئے گا، رب رسول کا نام ہی لکھے ہے تو پھر بھی کہ نام میرا بٹوا نکل گیا۔ اس نے رابطہ کیا، اس نے کہا بٹوا واپس کر لیں۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو جس کا نکلا تھا وہ کہنے لگا یار جڑا کڈ لے واپس نہیں دینا تو کل ہی آیا ہے، انہوں نے کہا میں چور ضرور ہوں پر عقیدے کا چور نہیں، چور ضرور ہاں پر عقیدے کا چور نہیں ہے۔ تسی ایتو حساب لا لو، مال دا چور پھر غیرت کھا جاتا ہے، عقیدے دا چور غیرت نہیں کھاتا ہے۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے دعا کرو کہ یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ عزت والی زندگی عطا فرما، ایمان ہی کی سلامتی کا عزت والی موت عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔